وصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، رمضان المبارک کا محترم مقدس مہینہ آج اپنے اختتام پر ہے۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، رمضان المبارک کا 5واں جمعہ ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 30 روزے اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے پورے ہو رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس گھڑی کے اندر جتنی بھی ہم نے عبادات کی ہیں ان عبادات کو قبول المنظور فرمائے۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 تلاوت کی ہے اور پارہ نمبر یہ 11 ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت کے اندر صدقہ کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں نے زکوٰۃ ادا کی ہوگی، فطرانہ ادا کیا ہوگا، روزوں کا فدیہ ادا کیا ہوگا، عشر ادا کیا ہوگا زمیندار حضرات نے، اور لاکھوں مدارس کو، لاکھوں غرباء کو زکوٰۃ کے ساتھ، عشر کے ساتھ، فطرانے کے ساتھ، فدیے کے ساتھ ان کا تعاون مسلمانوں نے کیا ہوگا یقیناً۔ لیکن آپ حضرات کے سامنے اس آیت کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا اس آیت کے اندر، خذ من اموالہم صدقۃ، کہ آپ لیں صحابہ کرام میں سے صدقات لیں، ان کی زکوٰۃ لیں، صدقات لیں، آگے خرچ فرمائیں جہاں ضرورت مند ہوں، کہ یہ ان کی زکوٰۃ دینا، یہ ان کا صدقہ خیرات کرنا، یہ ان کے نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور اللہ نے فرمایا اپنے نبی کو، وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگی، تسکین کا باعث بنے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت ان سے صدقات وصول فرماتے، وہ آپ کو صدقہ دیتے، زکوٰۃ دیتے، تو آپ ان کے لیے دعا فرماتے۔ آپ کا یہ معمول تھا، آپ ان کے لیے دعا یوں فرماتے، اللہم صلی علی آل بنی فلان، اے اللہ فلاں کے آل پر رحمت فرما، یہ آپ دعا فرمایا کرتے تھے۔ یہ میرے سامنے تفسیر روح المعانی ہے اور اس کی جلد نمبر، تفسیر روح المعانی کی یہ جلد نمبر 11 ہے۔ اس روح المعانی کی تفسیر میں علامہ علوسی رحمہ اللہ اس جگہ پر 3 تفسیریں اس کی بہترین دل نشین ارشاد فرما رہے ہیں۔ جن محتمم مدارس کے محتمم مدیر حضرات کو مسلمانوں نے زکوٰۃ دی ہے، ان کو عشر دیا ہے، فطرانہ دیا ہے، عطیات جمع کروائے ہیں، مسجد کی کمیٹی اور انتظامیہ کو نمازیوں نے پیسے جمع کروائے ہیں، حفاظ کی خدمت کی ہے، امام مسجد کی لوگوں نے خدمت کی ہے، تو ان مدرسے کے محتمم حضرات کے لیے، مسجد کی کمیٹی کے لیے، امام مسجد کے لیے، اور جن مسلمانوں کو، غرباء کو زکوٰۃ دی ہے، ان سب کے لیے یہ نسخہ ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں مدرسے کا محتمم مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ یوں دعا کرے، امام مسجد کے لیے مستحب ہے کہ وہ یوں دعا کرے، اور مسجد کی کمیٹی کے لیے مستحب ہے کہ وہ یوں دعا دے، جنہوں نے مسجد کو عطیات دیے زکوٰۃ کے علاوہ، مسجد کو پیسے دیے، مولوی کو پیسے دیے، امام مسجد کو پیسے دیے، وہ امام مسجد، وہ مدرسے کا محتمم،
وہ مسجد کی کمیٹی والے، وہ حضرات جن کے ساتھ لوگوں نے تعاون کیا ہے، علامہ آلوسی فرماتے ہیں ان کو یوں دعا دینی چاہیے، آجرک اللہ فیما اعطیتا، اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے کہ تم نے مدرسے کو پیسہ دیا، مسجد کو پیسہ دیا، امام مسجد کے ساتھ خدمت کی۔ یہ پہلا جملہ ان کو کہنا چاہیے، آجرک اللہ فیما اعطیتا، جو تم نے ہمیں دیا ہے اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے، بدلہ عطا فرمائے۔ دوسرے نمبر پر علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَبَارَكَ اللَّهُ فِيمَا أَبْقَيْتَ، جو تمہارے پاس مال باقی ہے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔ تیسرے نمبر پر علامہ آلوسی فرماتے ہیں وَجَعَلَ اللَّهُ هَذَا الْإِنفَاقَ طُهُورًا لَكَ وَتَزْكِيَةً لِنَفْسِكَ، جو آپ نے ہمیں دیا ہے، خرچ کیا ہے راہ خدا میں، آپ نے اس خرچ کو آپ کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ یہ تین تفسیریں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں آیت نمبر 103 پر جلد نمبر 11 میں ارشاد فرمائی ہے۔ یہ میرے سامنے روح المعانی ہے۔ صدقہ کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ما نقضت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں آتی، یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ صدقے کے کئی معنی ہیں، بخاری میں ایک حدیث ہے، اس حدیث کا آخری جملہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم نے صدقات دیے ہیں، خیرات کی ہے، تو اللہ رب العزت پہاڑ جتنا اجر عطا فرمائیں گے تمہیں، مثل الجبل، پہاڑ جتنا اجر اللہ عطا فرمائیں گے۔ صدقے کا یہ بھی ایک معنی ہے وَيُمِيتُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ، تکلیف دہ چیز، راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو ہٹا دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ کل معروف صدقۃ، ہر نیکی صدقہ ہے۔ فیمسک عن الشر فانہ لہ صدقۃ، لوگوں کو تکلیف دینے سے روک جانا، ان کو شر پہنچانے سے اپنے آپ کو روک دینا، یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقے کے کئی معنی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک مرتبہ 4000 درہم دیا، ایک روایت میں 8000 درہم دیا، تو منافقین کہنے لگے یہ ریاکار ہے معاذ اللہ۔ تو ایک صحابی حضرت ابو عقیل حبحاب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، بیوی سے کہا کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کہا اللہ کے نبی نے فرمایا مال خرچ کرو۔ تو ایک یہودی کو کہا کہ میں تیرے باغ کو پانی پلاؤں گا، سیراب کروں گا، عشاء کی نماز کے بعد صبح تک اس کے باغ میں پانی اس کو لگاتے رہے بھر بھر کر۔ اس نے 2 سا کھجوریں دی، 1 سا نبی کو آ کر دے دیا، 1 سا گھر میں دے دیا۔ اللہ کے نبی کو بتایا میں نے ایسے کام کیا۔ تو صدقات خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو جن مسلمانوں نے زکوٰۃ دی ہے، عشر دیا، فطرانہ دیا، فدیہ دیا، ان سب کو میں یہ دعا دے رہا ہوں، آجرک اللہ فیما اعطیت وبارک اللہ فیما ابقیت وجعل اللہ ھذا الانفاق طہورا لک وتزکیۃ لنفسک۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے مال میں سے صدقات خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔